السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا متنوع جغرافیہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر بحیرہ عرب کے ساحلی میدانوں تک اوین کی ایک امیر آبادی کو پناہ دیتا ہے۔ جنگلات، گیلی زمینیں، گھاس کے میدان، صحرا، اونچائی والے علاقے متنوع رہائش فراہم کرتے ہیں۔ استولا جزیرہ اور عطائے آباد جھیل ملک کی رغبت میں اضافہ کرتے ہیں، جو پرندوں کو دیکھنے والوں اور تحفظ پسندوں کو راغب کرتے ہیں۔ پرندوں کی یہ متنوع زندگی مقامی اور بین الاقوامی شائقین دونوں کو موہ لیتی ہے۔ چکور منفرد خصوصیات کا حامل ہے جو اسے ایک پرکشش پرندہ بناتا ہے۔ پاکستان کے چٹانی علاقوں، جنوبی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور ہندوستان اور چین کے کچھ حصوں سے تعلق رکھنے والے چکور کو دنیا بھر کے مختلف خطوں میں بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کی ظاہری شکل الگ ہے، ایک مضبوط ساخت، بوڑ جسم اور چھوٹے پروں کے ساتھ نر اور مادہ ایک جیسی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن نر قدرے بڑے اور زیادہ چمکدار رنگ کے ہوتے ہیں۔ چکور تیتر کی نسل میں سے ہیں۔ چکور تیتر بنیادی طور پر زمین پر رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ براہ راست پرواز کے ساتھ اڑ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے گروپ بناتے ہیں جنہیں کوبز کہتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت زمین پر لگاتے ہیں۔ افزائش کے موسم کے دوران یہ جوڑا لگاتے ہیں اور مادہ زمین پر گھاس میں گھونسلہ بنا کر انڈے دیتی ہے۔ مجموعی طور پر چکور تیتر کی موافقت، پرکشش شکل اور الگ آوازیں اس کی منفرد خصوصیات میں حصہ ڈالتی ہیں اور اسے پرندوں کی ایک دلچسپ نسل بناتی ہیں۔ چکور کو پاکستان میں اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے 1985 میں قومی پرندہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ پرندہ صدیوں سے خطے کے ماحولیاتی نظام کا حصہ رہا ہے اور ملک کے ورثے سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں جن مخصوص علاقوں میں چکور تیتر عام طور پر پایا جاتا ہے ان میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور پنجاب کے صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ پرندہ سطح سمندر سے لے کر پہاڑوں میں تقریباً 4000 میٹر تک کی بلندیوں پر پایا جاتا ہے۔ قومی پرندے کے طور پر چکور تیتر کو آرٹ ورک، شاعری اور ادب میں دکھایا گیا ہے، جو پاکستان کے بھرپور قدرتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ چکور تیتر کو قومی پرندہ قرار دینے کا انتخاب بھی اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ اور تحفظ کے لیے ملک کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک قومی پرندے کو قومی علامت کے طور پر منتخب کر کے پاکستان اپنی منفرد حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور ماحولیاتی ذمہ داری کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ چکور تیتر پاکستان میں شکاریوں میں گیم برڈز کے طور پر مقبول ہیں۔ وہ اپنی چیلنجنگ اور تیز رفتار پرواز کے لیے جانے جاتے ہیں، جو انہیں شکار کے شوقین افراد کے لیے ایک مطلوبہ ہدف بناتے ہیں۔ پرندے کے گوشت کو اس کے ذائقے کی وجہ سے بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اسے اکثر کھانے کے مختلف تیاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں چکور کو عام طور پر چکور یا چیر یعنی کہ خوشگوار کہا جاتا ہے۔ نام چکور اردو زبان سے ماخوذ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فارسی لفظ شکر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے چینی۔ یہ نام پرندوں کی میٹھی آواز والی پکار کا حوالہ ہو سکتا ہے، جو اونچی آواز والے سیٹیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ چکور تیتر کی لمبائی تقریباً 32 سے 35 سینٹی میٹر 12.6 سے 13.8 انچ تک ہوتی ہے، جبکہ وزن 500 گرام سے 700 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کی نسبتاً چھوٹی دموں کے ساتھ بوڑ گول جسم ہوتا ہے۔ ان کی جسمانی شکل ایک عام تیتر جیسی ہوتی ہے۔ چکوروں کا ایک حیرت انگیز اور الگ پلمیج پیٹرن ہوتا ہے۔ ان کی اوپری حصوں کی عمومی رنگت سرمئی بھوری یا سینڈی بھوری ہوتی ہے، جو ان کے قدرتی رہائش گاہ میں بہترین جلاورن فراہم کرتی ہے۔
ان کی پیٹھ اور پروں پر اکثر گہرے دھاریوں یا دھبے ہوتے ہیں۔ چھاتی ایک متحرک اور متضاد نارنگی یا زنگ آلود سرخ رنگ ہے۔ ان کا ایک سفید چہرہ بھی ہے جس کی آنکھوں میں سیاہ پٹی چل رہی ہے جو انہیں چہرے کا ایک مخصوص نمونہ فراہم کرتا ہے۔ پیٹ اور نچلے حصے ہلکے سرمئی یا سفید ہوتے ہیں۔ چکور تیتر میں ایک مخصوص سرخ بل ہوتا ہے جو چھوٹا اور مضبوط ہوتا ہے، جس کی نوک قدرے خمیدہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہیں جو ایک سفید آنکھ کی انگوٹھی میں سیٹ ہوتی ہیں۔ ان کے چھوٹے گول پنکھ بھی ہوتے ہیں۔ جب پرواز میں ہوتے ہیں تو ان کے پروں سے ایک مخصوص گھومنے والی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان کی ٹانگیں نسبتاً چھوٹی اور مضبوط ہوتی ہیں، چلنے اور دوڑنے کے لیے موزوں ہوتی ہیں، اور ان کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے پنجے تیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چٹانی خطوں میں آسانی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ چکور تیتر کے نر اور مادہ ظاہری شکل میں معمولی فرق دکھاتے ہیں۔ نروں کے چہرے کا نمونہ عام طور پر زیادہ جرأت مندانہ اور زیادہ واضح ہوتا ہے، جس میں آنکھوں کی بڑی سیاہ پٹی ہوتی ہے۔ ان میں فیمیلز کے مقابلے میں تھوڑا سا چمکدار اور زیادہ امیر رنگ بھی ہوتا ہے۔ یہ پرندے روزانہ صبح سویرے اور دوپہر کے آخر میں دن کے وقت سب سے زیادہ سرگرم رہتے ہیں۔ افزائش کے موسم کے دوران، جو عام طور پر موسم بہار اور موسم گرما ہوتا ہے، نر چکور تیتر فیمیلز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وسیع صحبت کی نمائش میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان ڈسپلے میں ان کے پلمیج کو فلپ کرنا، ان کے سروں کو بوب کرنا اور نرم کلکنگ کال کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ نر علاقائی رویے میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، دوسرے میل سے اپنی منتخب کردہ گھونسلے کی جگہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا گھونسلہ زمین پر ہوتا ہے، اکثر چٹانوں، جھاڑیوں یا لمبی گھاسوں کے درمیان چھپے ہوئے مقامات پر۔ مادہ گھاس اور پتوں کے ساتھ ایک اتھلا گھونسلہ بناتی ہے۔ وہ 8 سے 20 انڈوں کا کلچ دیتی ہے جو تقریباً 3 ہفتوں تک انکیوبیٹ ہوتے ہیں۔ میل انکیوبیشن ڈیوٹی میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ ایک بار جب بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو وہ غیر معمولی ہوتے ہیں، یعنی وہ نسبتاً خود مختار ہوتے ہیں اور انڈوں کے نکلنے کے فوراً بعد گھونسلہ چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چکور تیتر انتہائی ہم آہنگ پرندے ہیں اور قریبی گروپوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی آوازوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بشمول مخصوص کالیں جو کوی کے اندر رابطے کو برقرار رکھتے ہیں اور ممکنہ خطرات سے خبردار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ کالیں پتھریلی پہاڑیوں سے گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ جب خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو چکور اپنی چستی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں گھل مل جانے کی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ شکاریوں سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے خفیہ پلمیج کا استعمال کرتے ہوئے جلدی سے چٹانوں کے درمیان یا گھنے پودوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو وہ خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے پرواز کر سکتے ہیں۔ چکور تیتروں میں متنوع اور موافقت پذیر غذا ہوتی ہے جو انہیں مختلف رہائش گاہوں میں پھیلنے پھولنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ پرندے ہمہ خور ہیں جو پودوں کے مواد، کیڑے مکوڑے اور دیگر چھوٹے غیر فقرے پر کھانا کھاتے ہیں۔ گرمیوں کے مہینوں کے دوران چکور کی خوراک بنیادی طور پر پودوں کے مواد جیسے گھاس، پتے، کلیوں اور بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ مختلف قسم کے پودوں کی نسلوں کو کھانا کھلانے کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں سیج برچ، چیٹ گراس اور روسی تھیسٹل شامل ہیں۔ چکور پرندے چکڑ پھل یعنی وائلڈ بیریز بھی کھا سکتے ہیں، جیسے جنگلی بیر اور مختلف جھاڑیوں اور درختوں کے بیج۔ موسم خزاں اور سردیوں کے مہینوں میں جب پودوں کے مواد کم بکثرت ہوتے ہیں تو حشرات اور دیگر چھوٹے انورٹیبریٹس چکور کی خوراک کا اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ پرندے ٹڈی، کرکٹ،
चुकंदर, चींटी, मकड़ियाँ और दीगर छोटे इनवर्टिब्रेट्स को खाना पसंद करते हैं। चकोर परिंदे का खाना खाने का रवैया इंतहाई मौक़िफ़ परस्त होता है। उन्हें ज़मीन पर चूंचे मारते, मिट्टी में खोदते और खाने की तलाश में चट्टानों और दीगर चीज़ों को उलटते देखा गया है। वह फलों और खाने के दीगर ज़राए तक रसाई के लिए झाड़ियों और दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं। इन परिंदों को पीने और नहाने के लिए पानी तक बाकायदा रसाई की ज़रूरत होती है। वह पानी की तलाश में कई मील सफ़र करने के लिए जाने जाते हैं और वो ओस पौधों पर नमी और दीगर ज़राए से भी पानी हासिल कर सकते हैं। चकोर तीतर बंजर और नीम खुश्क रिहाइश गाँव में अच्छी तरह से मुआफ़क़त पज़ीर हैं, जहाँ पानी और खुराक की कमी हो सकती है। उनकी मुतनव्वे और मुआफ़क़त पज़ीर खुराक उन्हें इस मुश्किल माहौल में ज़िंदा रहने की इजाज़त देती है। वो बदलते हुए माहौलियाती हालात जैसे दर्जा हरारत और बारिश में उतार चढ़ाव के जवाब में अपने खाने के रवैये को एडजस्ट करने के काबिल हैं। चकोर तीतर या चकोर पाकिस्तान में एक महबूब और मशहूर परिंदा है, जहां उसे कौमी परिंदे के तौर पर माना जाता है। उसकी मखसूस कालें ज़मीन पर रहने की आदत और हैरत अंगेज़ ज़ाहिरी शक्ल उसे एक दिलचस्प और कीमती नौ बनाती है। परिंदे की मुआफ़क़त और लचक ने इसे चट्टानी सहराओं से लेकर पहाड़ी ढलवानों तक मुख्तलिफ़ रिहाइश गाँवों में फैलने फूलने की इजाज़त दी है। शिकार और रिहाइश के नुकसान जैसे कुछ ख़तरात का सामना करने के बावजूद चकोर तीतर पाकिस्तान के लोगों के लिए लचक और ताकत की अलामत बना हुआ है। कौमी परिंदे के तौर पर इसकी हैसियत आने वाली नस्लों के लिए इस मुनफरिद और काबिल ज़िक्र नूह के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की अहमियत को उजागर करती है। आखिर में मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि चकोर का साइंसी नाम क्या है। चकोर परिंदे का साइंसी नाम एलेक्टोरिस है और ये पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चकोर परिंदे की उड़ने की स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा है। इसमें नर का वज़न 538 ग्राम से 765 ग्राम तक होता है और मादा का वज़न 367 ग्राम से 538 ग्राम तक होता है। जंगलों के अंदर इसकी ज़िंदगी 2 से 5 साल रिकॉर्ड की गई है। कैद के अंदर ये इससे ज़्यादा भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।